क्या आप जानते हैं कि दुनिया तलबी की कितनी किस्में हैं और मादी दुनिया और मानवी दुनिया में क्या फ़र्क है, और कुरान के नज़दीक कौन सी दुनिया तलबी काबिल मज़म्मत है? इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने सूरह इसरा की 17 आयतों की तफसीर को जान लिया है और आज मज़ीद कुछ नई आयतों की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। तो आइए बग़ैर ताख़ीर के अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आज के इस एपिसोड की पहली आयत की तफसीर को जानने के लिए आइए चलते हैं पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को गौर से सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو کوئی ہمیشہ جلدی سے گزرنے والی دنیا کو چاہے تو جتنی مقدار ہم چاہیں اور جس کے لیے چاہیں اسے اس دنیا میں جلدی سے فراہم کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ داخل ہوگا۔ دوستو، ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سماعت فرمایا۔ اب آئیے اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا طلبی اور دنیا کی محبت جو آخرت سے غفلت کا سبب بنے تو وہ قرآن کی نظر میں قابل مذمت ہے۔ اس نکتے کو بہت سی آیات میں واضح کیا گیا ہے، چنانچہ حسب ذیل آیات کا تعلق بھی اسی مفہوم کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ 2، جو ہماری یاد سے منہ پھیرے تو آپ اسی سے منہ پھیر لیں اور جس کا مقصود صرف دنیاوی زندگی ہے۔ 3، کیا تم نے دنیا کی زندگی پر قناعت کر لی ہے؟ اس مادی دنیا میں بہت سے ٹکراؤ اور اختلاف ہیں اور ہر شخص اپنی آرزوؤں تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا ضروری ہے کہ ایک حصہ معین ہو کہ کون کتنا اس دنیا سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے خلاف معنویات اور روحانیت کی دنیا میں نہ تو ٹکراؤ ہے اور نہ ہی کوئی محدودیت ہے، اس لیے وہاں 100% کامیابی حاصل ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ کا بھی راستہ تمام انسانوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ان کی محنت کی قدردانی کی جائے گی۔ اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ 1، دنیا وقتی گھر ہے اور جل فنا ہونے والی ہے۔ 2، انسان ارادے کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور وہ اپنے انتخاب میں آزاد ہے، لیکن ارادہ الہی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ 3، دنیا کی محبت بری چیز ہے، خود دنیا بری نہیں ہے۔ 4، انسان کی آرزو اور چاہت بہت زیادہ ہیں، انہیں ارادہ الہی کی 4 دیواری میں محدود ہونا چاہیے۔ 5، دنیا حاصل کرنے والے کو دنیا نصیب نہیں ہوتی۔ 6، دنیا کے طلبگاروں کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جنہیں نہ تو دنیا حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت نصیب ہوتی ہے، ایسے لوگ خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی دنیاوی خواہشات تک پہنچ جاتے ہیں۔ 7، ممکن ہے کہ کچھ دنیا کے طلبگاروں کو ان کے کچھ مقاصد میں کامیابی مل جائے اور اپنی روزی روٹی اور نام مل جائے، لیکن ان کی قیامت تباہ ہوتی ہے۔ 8، دنیا کی محبت کا نتیجہ و خاتمہ شرمندگی اور جہنم ہے۔ 9، دنیا طلب افراد جہنم میں بھی جلائے جائیں گے، انہیں جسمانی عذاب دیا جائے گا اور انہیں ذلیل و رسوا بھی ہونا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ انہیں روحانی عذاب بھی ملے گا۔ سورہ اسراء کی 19ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو کوئی آخرت کو طلب کرے اور اس کے حصول کے لیے پوری کوشش کرے بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ان کی محنت کی قدردانی کی جائے گی۔ دوستو ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سماعت فرمایا۔ اب آئیے اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا طلبی اور دنیا کی محبت جو آخرت سے غفلت کا سبب بنے تو وہ قرآن کی نظر میں قابل مذمت ہے۔ اس نقطے کو بہت سی آیات میں واضح کیا گیا ہے، چنانچہ حسب ذیل آیات کا تعلق بھی اسی مفہوم کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ 2، جو ہماری یاد سے منہ پھیرے تو آپ اسی سے منہ پھیر لیں اور جس کا مقصود صرف دنیاوی زندگی ہے۔ 3، کیا تم نے دنیا کی زندگی پر قناعت کر لی ہے؟ اس مادی دنیا میں بہت سے ٹکراؤ اور اختلاف ہیں اور ہر شخص اپنی آرزوؤں تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا ضروری ہے کہ ایک حصہ معین ہو کہ کون کتنا اس دنیا سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے خلاف معنویات اور روحانیت کی دنیا میں نہ تو ٹکراؤ ہے اور نہ ہی کوئی محدودیت ہے، اس لیے وہاں 100% کامیابی حاصل ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ کا بھی راستہ تمام انسانوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ان کی محنت کی قدردانی کی جائے گی۔ دوستو ابھی ہم نے اس نورانی آیہ کریمہ کی تلاوت و ترجمے کو سنا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ایک، انسان آزاد اور صاحب ارادہ ہے۔ 2، محنت کے بغیر آخرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ 3، آخرت میں کامیابی و سعادت کے لیے خصوصی جدوجہد اور کوشش کی ضرورت پڑتی ہے۔ 4، دنیاوی کوششوں کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ 5، آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان اور محنت شرط ہے۔ 6، اہل ایمان کی محنت قابل ستائش و شکر ہے، چاہے ان کی کوشش نتیجے تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ 7، دنیا طلب افراد کی کامیابی یقینی نہیں ہے، احتمالی اور شاید کی صورت میں ہے، جبکہ آخرت کے طلبگار مومنین کی کامیابی یقینی ہے۔ 8، ارادہ اور محنت سعادت و کامیابی کے راستے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 9، کسی کی محنت پر شکریہ ادا کرنا اور اس کی قدردانی کرنا خدا کی سنت ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کا جو شکریہ ادا کیا ہے وہ ان کے لیے جنت کے باغ سے بھی زیادہ انمول ہے، کیونکہ جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اتنی ہی اس کے شکریہ کی حیثیت ہوتی ہے۔ 11، ہر کوشش اور محنت خدا کی جانب سے تعریف کے قابل نہیں ہوتی۔ تو ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے اس ایپیسوڈ کی تیسری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ آپ کے پروردگار کی عطا سے ہم ان آخرت کے طلبگاروں کی بھی مدد کر رہے ہیں اور ان دنیا طلب افراد کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ آپ کے پروردگار کی عطا کو کسی سے روکا نہیں گیا ہے۔ دوستو اس آیہ کریمہ میں ایک اہم نقطہ بیان ہوا ہے، آئیے پہلے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا اور نعمتیں دے کر ان کا امتحان لیا تاکہ یہ واضح ہو سکے کون کیسا عمل کر رہا ہے اور اللہ سے رابطہ رکھنے والے دوسروں سے جدا ہو جائیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھیں، جیسا کہ حکومت نے لوگوں کے گھروں میں پانی اور لائٹ پہنچائی ہے اور یہ دو نعمتیں آپ کے گھر آئیں، اب یہ اس کے استعمال کرنے والے پر ڈیپینڈ ہے، چاہے تو ان دونوں کا صحیح استعمال کرے یا غلط۔ دوستو اس آیہ کریمہ کے اہم نقطے کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔
اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنی نعمت اور مدد ہر ایک کے اختیار میں دیتا ہے تاکہ ہر شخص اپنی اچھی اور بری صفتوں کا اظہار کر سکے۔ 2. اللہ پر ایمان اور آخرت کی فکر میں رہنا دنیاوی اور مادی نعمتوں کے حاصل کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ 3. اللہ کا لطف اور اس کا بندوں کو عطا کرنا اس کی ربوبیت کے شان میں سے ہے اور اس کا فضل و احسان ہے، ورنہ ہم خدا پر کوئی حق نہیں رکھتے ہیں۔ 4. خدا کی عطا ہمیشہ جاری رہنے والی ہے۔ سورہ اسراء کی 21ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ دیکھو کہ ہم نے کس طرح سے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت درجے اور فضیلتوں کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے اس نورانی آیہ کریمہ کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک دوسرے پر برتری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک برتری وہ ہے جس کا تعلق صلاحیت، ذوق، فکر، خاندانی اور جغرافیائی حالات وغیرہ سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم اور لطف ہے۔ یہ برتری ذمہ داری لاتی ہے اور ایک طرح سے امتحان کے عنوان سے ہوتی ہے۔ اس آیت میں اسی برتری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ برتری کی دوسری قسم ظلم، دوسروں سے فائدہ اٹھا کر کسی کو بے وقوف بنا کر حاصل ہوتی ہے۔ اس کا معاملہ الگ ہے۔ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ بہشت کے درجے اہل بہشت کی عقل کی مقدار میں ہوں گے۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے چلتے ہیں اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، مخلوقات کی خلقت میں جو فرق پایا جاتا ہے اس میں پائی جانے والی حکمت کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2، آخرت میں سب کا ٹھکانہ برابر نہ ہوگا، اہل آخرت کے درجوں میں فرق ہوگا۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ اسراء کی 22ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ، ورنہ ذلیل و خوار اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ دوستو، اس آیہ کریمہ میں ایک اہم نقطہ بیان ہوا ہے، آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ اس آیت کا خطاب رسول اکرم سے ہے، لیکن اس سے تمام لوگ مراد ہیں۔ قرآن کریم میں اس طرح کی متعدد مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ آنے والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اف تک بھی نہ کہو، جبکہ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ آن حضرت کے والدین اس وقت زندہ نہیں تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب آپ ہی کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ میں بھی لا تجعل اگرچہ خطاب رسول اکرم سے ہے، مگر مراد عام لوگ ہیں۔ رسول خدا چونکہ انسانوں کے رہبر ہیں، اسی لیے خدا نے خطاب بھی ان سے ہی کیا ہے۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ کے اہم نقطے کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ایک، انسان کی عزت اور اس کی عظمت توحید کے سائے میں ہے۔ شرک اور غیر اللہ کی عبادت انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ 2، غیر الہی مکتب یا مذہب کی پیروی اور اتباع انسان کو بے جان اور بے حرکت بنا دیتی ہے اور ایسے مجدار میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں سے نکلنا ممکن نہیں۔ 3، مشرک کی مذمت اللہ، ملائکہ، مومنین، دنیا کے عقل مند افراد نے کی ہے۔ یہاں مذمت کرنے والے کا نام ذکر نہیں کیا گیا تاکہ ہر مذمت کرنے والے کو شامل ہو سکے۔
تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے معلوم ہوا ایسی دنیا طلبی جو انسان کو خدا اور آخرت سے دور کر دے وہ قابل مذمت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دنیا طلبی کرتا ہے اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر عذاب ملے گا۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا طلبی کرتے ہیں اور ان کو دنیا ملتی ہے، لیکن اکثر ایسے لوگ ہیں جو دنیا طلبی کے پیچھے جاتے ہیں لیکن ان کو نہ دنیا ہی ملتی ہے اور نہ ہی آخرت۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو پسند آیا ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔